کہ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس مرتبہ آپ کے چند سوالات بھی جو ہے وہ ہم شامل کریں گے. اتوار کا دن ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ کم از کم آپ کے مختلف کویسچنز جو ہیں جو آتے ہیں, جس میں ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے کویسچنز جو ہیں وہ لکھا کریں. تو اس مرتبہ آج ہم آپ کے چند کویسچنز بھی جو ہیں وہ شامل کریں گے. بڑے انٹرسٹنگ کویسچنز آتے ہیں. میں کبھی کبھار تو ایکچولی دنگ رہ جاتا ہوں کہ کتنی انسائٹ ہوتی ہے ہمارے سبسکرائبرز کو, اور وہ کتنا کچھ پڑھتے ہیں, کتنا فالو کرتے ہیں. بڑے انٹرسٹنگ قسم کے سوال جو ہے وہ آتے ہیں. خیر, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم لوگ یہ بھی کچھ پلان کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا انتظام کیا جا سکے کہ اپنے فالوورز کے ساتھ جو ہے ملاقات بھی ہو سکے, انٹریکشن بھی ہو سکے, میل ملاپ بھی جو ہے وہ ہو سکے. مجھے ویسے میں باہر جب پبلک میں جاتا ہوں تو ویسے تو کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اور آپ یقین کیجئے کہ اتنی عزت ملتی ہے کہ میں بیان تک نہیں کر سکتا. اور میرے لیے باعث فخر بات ہوتی ہے جب بھی کوئی سبسکرائبر مجھ سے آ کے ویسے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی صبح شام ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ بس تقریباً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب اس قسم کی بات سنی جاتی ہے, کیونکہ اتنی ایفرٹ ہوتی ہے, اتنی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے, اور اس کے بعد جب اسے ریکگنائز کیا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ میں کہیں پہ بھی جاؤں, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں جب آ کے ملتے ہیں. خیر, تو آپ کے کویسچنز جو ہیں وہ ویڈیو میں آگے چل کے جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے. سب سے پہلے ایک میں سہیل وڑائچ صاحب کا کالم آج اپنے ویلاگ میں شامل کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا ہے جی خواجہ آصف کی چھلانگیں, اور اس کو ذرا میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہتے ہیں خواجہ محمد آصف تضادستانی سیاست اور صحافت کی رونق ہیں. وہ کچھ نہ کچھ ایسا کہتے رہتے ہیں کہ جس سے سیاسی سکوت کے سمندر میں لہریں پیدا ہو جاتی ہیں. حال ہی میں خواجہ نے نئی چھال ماری ہے. ہو سکتا ہے کہ چال ہو, مگر اقتدار کی ناپائیدار ایوانوں میں اس چھال نے ہلچل مچا دیا. خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے میرے خیال میں چھال وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی ویڈیوز اکثر آتی رہتی ہیں کہ جس میں وہ نہر کے اندر جو ہے وہ چھلانگ لگا رہے ہیں. تو کہتے ہیں ادھر فیض حمید کا کوٹ مارشل ہوا, ادھر خواجہ آصف نے جنرل باجوہ کے احتساب کا بھی مطالبہ کر دیا. ممکن ہے کہ خواجہ صاحب نے شغل میں ہی یہ تار چھیڑ دی ہو, مگر اس تار کی گھنٹیاں بہت دور اور ماضی تک پہنچی. میں نے خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو کیا تھا ہم نیوز کے لیے, تو اس کے اندر میں نے بڑا کیٹیگورکلی یہ پوچھا تھا کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے تو ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں, جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی آپ کرنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے, ان کا بھی احتساب کیا جانا چاہیے. خیر, سہیل صاحب آگے لکھتے ہیں جی ان کے مطالبے کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ایک فرد کا نہیں, ہر اس فرد کا احتساب ہوگا جو ماضی میں سیاست میں مداخلت کا مرتکب ہوتا رہا ہے. طاقت کے مراکز کو مگر اپنے تجربات سے یہ سبق ازبر ہے کہ جب سب کے احتساب کا سفر شروع کر دیا جائے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ کسی کا بھی احتساب نہیں ہوگا. دلچسپ امر یہ ہے کہ خواجہ آصف مسلم لیگ نون کے ان ایک دو رہنماؤں میں شامل تھے جو عمران خان دور میں جنرل باجوہ اور ان کے سسر جنرل اعجاز امجد سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے, ان سے نامہ و پیام جاری رکھتے تھے, اور خواجہ صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کو جنرل باجوہ کی توسیع کے نواز شریف کے فیصلے کی اطلاع بھی انہوں نے دی تھی اور اس کے خوشنما جواز بھی پیش کیے تھے. خواجہ آصف وہ سیال کوٹی منڈے ہیں جن کے لیے شاید یہ گیت وے منڈیا سیال کوٹیا لکھا گیا تھا. وہ سیاست میں تاک تاک کر تیر چلاتے ہیں, کبھی اپنے مخالف کی ناک اڑاتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی صفوں کی آنکھ بھی پھوڑ دیتے ہیں. کبھی مقتدیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو کبھی دفتر خارجہ میں سرخ بتیاں جلنے لگتی ہیں. جب ہائیبرڈ نظام کا اعلان کرتے ہیں تو اپنی ہی پارٹی کی کابینہ کی بے بسی کھول دیتے ہیں. تضادستان کی جنگ میں غلطیوں کے دفتر کھولتے ہیں تو ماضی کی مقتدرہ کے دل کے پھپولے پھوڑ دیتے ہیں. کبھی اپنے ہی کابینہ کے ساتھ حنیف عباسی کو خفا کرتے ہیں تو کبھی کبھی پوری حکومت کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. چند ماہ پہلے ایسے ہی کسی شرلی پر سنجیدگی سے غور کیا گیا کہ انہیں دفاع جیسے اہم اور حساس ترین عہدے سے ہٹا کر کسی کم حساس محکمے کا اختیار دے دیا جائے تاکہ وہ بیانات بھی دیتے رہیں اور حکومت کے لیے کوئی پریشانی بھی پیدا نہ ہو. بعد ازاں میاں نواز شریف نے اس تبدیلی کی اجازت نہ دی. حالیہ دنوں میں جب خواجہ آصف نے جنرل باجوہ کے خلاف راگ چھیڑا تو پہلے سے ہی فضا میں نواز شریف کے الفاظ کے ساز بکھرے ہوئے تھے, جن میں یہ مطالبہ شامل تھا کہ فیض حمید کے بعد ان کو میدان سیاست میں اتارنے والی باقی کرداروں کا بھی احتساب کیا جائے. اکثر سیاسی حلقوں میں ان دونوں الگ الگ بیانوں کو ملا کر دیکھا اور پڑھا گیا, جس سے لگا کہ مستقبل کی نونی تان یہی ہوگی. جنرل باجوہ کو اس بیان سے جہاں تشویش ہوگی وہاں صدمہ بھی ہوگا کہ یہ بیان کسی اور نونی کا نہیں بلکہ ان کے پرانے مہربان اور نامور خواجہ آصف کا ہے. پھر سیاسی ڈوریاں ہلیں. وہی نام جنہوں نے جنرل باجوہ سے آخری دن نئے آرمی چیف کی فہرست خود اپنے ہاتھ سے وصول کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچائی تھی, وہ دوبارہ سرگرم ہوئے. اہل حکومت اور سیاست کو بار بار مل کر سمجھایا کہ خواجہ آصف
اپنی ہی صفوں میں توڑنا چاہتے ہیں، وہ ماضی کے قومی سربراہوں یا افسروں کو کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں، تو اس سے نہ صرف مقتدرہ میں بے چینی پھیلے گی بلکہ نون اور مقتدہ کے درمیان موجودہ انڈرسٹینڈنگ کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے محب اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ خواجہ آصف کے بیان کی ابھی گونج باقی تھی کہ ان کی آواز دبا دی گئی اور اب راوی پھر سے چین لکھ رہا ہے۔ خواجہ آصف کی چھلانگیں شہباز شریف کی شانت طرز حکومت سے ذرا میل نہیں کھا رہی۔ شہباز شریف نے اتحادیوں اور حکومت کی اندرونی لڑائیوں پر مکمل خاموشی اختیار رکھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ خواجہ آصف سے بھی ان کی چھلانگوں پر گلہ نہیں کر رہے، بس ہر وقت آگ پر پانی ہی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایکچولی اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے یہ بات اسی وقت میں نے بتا دی تھی جب جنرل باجوہ کے احتساب کی بات آئی تھی، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک بات نہیں جائے گی، یہ جنرل فیض تک کی جو ہے وہ کہانی رہے گی۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر بھی جو ہے ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی، تو مجھ سے شاہ زیب نے پوچھا تھا، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جنرل باجوہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی احتساب ہوگا، اور ویسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن آبویسلی یہاں پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ اگر جنرل فیض پالیٹکس کے اندر انوالو تھے یا سیاست کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کر رہے تھے، تو پھر باقی کرداروں کی طرف بھی جو ہے وہ جانا چاہیے، اس میں ججز بھی آتے ہیں، اور یہ تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب اس میں ججز کا احتساب بھی ہونا چاہیے، تمام کرداروں کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، تو پھر آخر وہ کیوں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے ایک خبر، یہ بیسیکلی کل کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، پچھلے ویلاگ میں ہم بات نہیں کر سکے تھے۔ بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی، جنہیں آج سے چند دن پہلے سر میں گولی مار کے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا، وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہیں سنگاپور لے جایا گیا تھا جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ زخمی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ کل عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے علاوہ دیگر ہزاروں افراد نے شرکت کر کے جو ہے وہ ادا کی۔ بہت بڑی تعداد میں، اگر آپ یہ ویژولز دیکھیں، بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جب یہ خبر آئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد ڈھاکہ میں چٹاگانگ کی سڑکوں کے اوپر جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ تو نماز جنازہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ عثمان ہادی کی نماز جنازہ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے ساؤتھ پلازا میں ادا کی گئی، جس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے گرد و نواح میں ڈرون اڑانے پر بھی مکمل پابندی عائد کی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے عثمان ہادی کے انتقال پر ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا، اور اس موقع پر قومی پرچم سرنگو ہے اور سرکاری تقریبات جو ہے وہ محدود رکھی گئیں۔ عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر نظر آتش کیا، مشتعل مظاہرین نے اخبارات کے دفاتر اور دیگر عمارتیں جلا دیں۔ شاہ باغ اور ہادی اسکوائر میں مودی کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی۔ تو زیادہ تر جو تعداد ہے بنگلہ دیش کے عوام کی، وہ یہی سمجھتی ہے کہ عثمان ہادی کے قتل کے پیچھے ایکچولی بھارت کا ہاتھ ہے، یا ان کی سیکرٹ خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اس طالب علم رہنما کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر شیئر کی ہے کہ بھارت میں خارجہ امور کی پارلیمانی کمیٹی کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کو بنگلہ دیش میں چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش میں سب سے بڑے اسٹریٹجک بحران کا اس وقت سامنا ہے۔ 99 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ اگست 2024 کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ رپورٹ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے لکھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے بروقت اپنی پالیسی کی سمت کو درست نہ کیا تو یہ بنگلہ دیش میں غیر متعلقہ ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش میں بدلتے ہوئے حالات کی وضاحت کرتے ہوئے ان میں سے ایک ماہرین نے رپورٹ میں کہا کہ 1971 کی جنگ آزادی کے بعد پہلی بار انڈیا کو بنگلہ دیش سے متعلق اتنے بڑے اسٹریٹجک چیلنج کا سامنا ہے۔ 1971 میں انڈیا کو درپیش چیلنج واضح تھا، انسانی بحران، اس میں انڈیا کا براہ راست کردار اور ایک نئے ملک کا قیام، لیکن آج کے چیلنجز بہت مختلف ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش ایک نئی نسل کے عروج، بدلتے ہوئے سیاسی توازن اور بھارت سے بتدریج دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عوامی لیگ کے درینہ اثر و رسوخ کے خاتمے کے بعد قوم پرستی عروج پر ہے، اسلامی تنظیموں نے واپسی کی ہے اور چین اور پاکستان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب حالات کو ایک نئے موڑ پر لے کر آئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل ملک کے قیام میں بھارت کے تعاون کو پچھلی نسلوں کی طرح نہیں دیکھتی، اور بہت سے لوگ بنگلہ دیش کے قیام میں بھارت کے کردار کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ بھارت کے لیے اوبویسلی ان کی اپنی رپورٹ ہے، کہیں اور کی نہیں ہے، تو جہاں ان کے لیے یہ پریشانی کا سبب ہے، وہیں پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے میرے خیال میں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے، اپنے پرانے بھائی کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوئے ہیں، فضائی رابطے بھی بحال ہو چکے ہیں، اور اب ڈیفنس کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے مختلف جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی بھی آپس میں میل ملاقات جو ہے وہ جاری ہے۔ وہیں سے بھارت سے جو ایک اور خبر بھی شامل کریں گے، وہاں پہ ان کی ایئر لائن ہے اسپائس جیٹ، اس کے مسافر کو مبینہ طور پر پائلٹ نے وہاں پہ جناب تشدد کا نشانہ بنا دیا، اور یہ سب کچھ اس کے خاندان کے سامنے ہوا۔
مسافر انکت دیوان نے اس حملے کو انتہائی پریشان کن قرار دیا ہے۔ دیوان نے الزام لگایا کہ کیپٹن وریندر سیجوال نے ان پر اس وقت حملہ کیا جب انہوں نے بورڈنگ کی قطار توڑنے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں بہت افسوسناک ہے کہ معاملات اس حد تک گئے اور لوگ کتنی جلدی جسمانی تشدد پر اتر آتے ہیں۔ میں نے ایئرپورٹ پر ایسا ہونے کی توقع نہیں کی تھی، یہ سڑکوں پر تو اکثر ہوتا ہے لیکن ایئرپورٹ پر ہونا بہت پریشان کن ہے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے پائلٹ کے رویے کی مذمت کی ہے اور اسے سرکاری فرائض سے ہٹا دیا ہے۔ دیوان نے بتایا کہ واقعہ سیکیورٹی چیک کے دوران پیش آیا ہے۔ وہ اور ان کا خاندان چونکہ وہ بیبی سٹرولر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس لیے عملے نے انہیں سٹاف کے استعمال ہونے والی سیکیورٹی چیک ان لائن استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ عام طور پہ ایئرپورٹس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہو تو ایئر لائن کا سٹاف جو ہے وہ آپ کو اس مین لائن میں سے نکال کے کہتا ہے کہ جی پہلے آپ آگے چلے جائیے، ظاہری بات ہے بچے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آگے کہتے ہیں جی ایک سٹاف ممبر نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنا موبائل آگے رکھ دوں، لیکن میں نے اعتراض کیا۔ اسی وقت کیپٹن وریندر نے کچھ ایسا کہا جیسے یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں اور مجھے جاہل کہا۔ زبانی تکرار کے بعد وہ لائن میں گھس آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایک مسافر کو غیر تعلیم یافتہ کیوں کہا۔ اس بات نے مجھے غصہ دلایا، ہم دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، یہ صرف زبانی جھگڑا تھا اور مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ آ کر مجھے مارے گا اور اس طرح معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پائلٹ ایک طاقتور آدمی تھا اور وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو ان کے جہاز جو ہے وہ تو ٹربل کریٹ کرتے تھے، جہاز چلانے والے بھی جو ہے وہ اب ٹربل کریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور مصیبت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں مسافروں کے لیے۔ اس کے علاوہ بھارت سے ایک اور خبر جہاں پہ شمالی مشرقی علاقے میں جو ہے ایک مسافر ٹرین ہاتھیوں کے ایک ریوڑ سے جا کے جو ہے وہ ٹکرا گئی۔ اس کے نتیجے میں 7 ہاتھی جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک ہاتھی جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ یہ تصویریں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ریاست آسام جہاں پہ ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے میں کسی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حادثے کے بعد ٹرین کی 5 بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر گئیں۔ یہ ٹرین دور دراز ریاست میزورام سے جو ہے وہ نئی دلی جا رہی تھی۔ انڈین ریلوے کے ترجمان کے مطابق ہاتھیوں کی آمد و رفت کے لیے مختص راہداریوں ایلیفنٹ کوریڈورز جنہیں کہا جاتا ہے اس پر رفتار کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تاہم تازہ حادثہ ان علاقوں سے باہر پیش آیا ہے جہاں پہ ہاتھیوں کے ساتھ جو ہے یہ ٹرین کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔